بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سیرت کی کچھ باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ سیرت یعنی پروفٹ کی بایوگرافی۔ پروفٹ کی سیرت عام طور سے دو حصوں میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے، مکی پیریڈ اور مدنی پیریڈ۔ پروفٹ 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے پروفٹ ہوڈ کے بعد، تو اسی طریقے سے ڈیوائڈ کی جاتی ہے سیرت کو۔ اور ایک برٹش ہسٹورین تھے مونٹگومری واٹ، ان کی 2 کتابیں پروفٹ کے اوپر شائع ہوئی تھیں۔ اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کے چیپٹرز مکہ میں، قرآن کے جو چیپٹرز مکہ میں ریویل ہوئے وہ مکن صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو مدینہ میں ہوئے وہ مدینن یا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا ڈسپلن ہے، اس کو انشاءاللہ لیں گے۔ سیرت کی جو ارلیسٹ کتاب اور ارلیسٹ بایوگرافر سمجھے جاتے ہیں، جو کہ ایک تابعی تھے، یعنی صحابہ کے بعد کی جنریشن، وہ ابن اسحاق تھے۔ ابن اسحاق کی سیرت سب سے اوتھینٹک اور سب سے پہلی مانی جاتی ہے، جس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوا ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اس کو چھاپا ہے۔ اور یہ جو ٹرانسلیٹر تھے یہ خود بہت بڑے اسکالر تھے برٹش، ان کا نام تھا الفریڈ گیوم۔ یہ کتاب دا لائف آف محمد انگلش میں شائع ہوئی ہے۔ یہ ابن اسحاق کا ٹرانسلیشن ہے۔ ابن اسحاق کی جو اوریجنل کتاب تھی وہ اویلیبل نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد ابن ہشام نے ایڈٹ کی تھی ان کی اوریجنل کتاب، اور وہ اب اویلیبل ہے، وہی اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب۔ مولانا نے بھی سیرت پہ بہت کچھ لکھا ہے، بہت ہی مولانا کے محبوب سبجیکٹ تھا سیرت، اور کئی کتابیں لکھی، جیسے پیغمبر انقلاب جو بہت ہی مشہور ہوئی، اور 2 بار پاکستان سے پیغمبر انقلاب کو ایوارڈ ملا، سیرت ایوارڈ، اردو کے لیے اور انگلش ٹرانسلیشن کے لیے بھی۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں مولانا نے لکھی، سیرت رسول، مطالعہ سیرت وغیرہ، اور اکثر الرسالہ میں مضامین میں سیرت کا پہلو مولانا لیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے آئندہ، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پروفٹ کی فیملی ہسٹری کیا ہے، پروفٹ کا تعلق کس ٹرائب سے تھا، کس ڈسینٹ سے تھے وہ، اور کیا ان کی فیملی ہسٹری تھی۔ تو جو لوگ فیملی ہسٹری کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں ان کو جینیالوجسٹ کہا جاتا ہے، اور اس ڈسپلن کو جینیالوجی کہا جاتا ہے۔ تو ایک جینیالوجسٹ یہ دیکھتا ہے کہ فیملی ہسٹری کسی شخص کی کیا ہے، کیا ریکارڈز اویلیبل ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں وہ، اور جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ایک فیملی ٹری بناتے ہیں جس کو شجرہ کہا جاتا ہے، اور کون انسیسٹر تھے، کون فور فادرز تھے۔ بلکہ اس زمانے میں جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں، تو عرب میں یہ آرٹ ایک معروف آرٹ تھا، ڈسپلن یہ، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی ایک جینیالوجسٹ تھے۔ تو اس طریقے سے جو پروفٹ کی فیملی تھی وہ بہت ہی نوبل فیملی تھی۔ ہی واز فرام ہاشمائٹ ڈسینٹ، بنو ہاشم خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور
قریش ٹرائب سے تعلق تھا ان کا. تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہسٹری ہے، جو ان کی فیملی ٹری ہے، وہ تقریباً 30 جنریشنز کے بعد اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور 21 جنریشنز تک عدنان تک پہنچتی ہے. عدنان پروفٹ کے اینسیسٹر کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہے یہ. میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں. رسول اللہ کے فادر کا نام عبداللہ تھا. تو اس طرح سے یہ ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہشام ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن ندر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان. تو یہ 21 جنریشنز تک ابن عدنان یعنی عدنان تک یہ فیملی ہسٹری پہنچتی ہے. اور اس کے بعد 9 جنریشنز کے بعد اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتی ہے، جو کہ ایک پروفٹ تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تھے کعبہ کی تعمیر کے لیے اور اپنے بیٹے کو وہاں سیٹل کیا تھا، تو وہاں سے جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو پروفٹ کے جو فادر تھے ان کا نام عبداللہ تھا، اور مدر کا نام آمنہ بنت وہب تھا. پروفٹ کی مدر کی جو فیملی تھی، کئی جنریشن پہلے وہ مکہ سے مدینہ چلی گئی تھی اور وہیں سیٹل ہو گئے تھے. پہلے آمنہ بنت وہب کی فیملی کئی جنریشن پہلے 4-5 جنریشن پہلے مکہ میں تھی. تو دونوں کی بہرحال فیملی ہسٹری ایک ہی ہے. 4-5 جنریشن کے بعد عبداللہ اور آمنہ کی فیملی ہسٹری ایک ہی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے وہ چلتی ہے. تو یہ دونوں بہت ہی نوبل فیملی سے تعلق تھا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہسٹوریکل پروفٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ چونکہ پروفٹ محمد آخری پیغمبر تھے، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تھا ان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہوا کہ ایک ایسا پیغمبر بھیجے آخری پیغمبر کے طور پہ کہ جس کی ہسٹری اسٹیبلشڈ ہو، ہسٹوریکل پروفٹ ہو، اور جو بعد کے زمانے میں لوگ آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں، اسلام کو جاننا چاہیں، قرآن کو جاننا چاہیں، تو ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ ایک ہسٹوریکل پروفٹ کی طرف سے کتاب آئی ہے، اور ہسٹوریکل پروفٹ کے پیغام کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اس پہ مولانا نے کافی لکھا ہے کہ رسول اللہ ایک ہسٹوریکل پیغمبر تھے. اور فلپ کے ہٹی جو کہ ہسٹورین تھے، ان کی کتاب ہسٹری آف عرب میں بہت ہی اچھا انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے جس کو مولانا نے بہت کوٹ کیا ہے کہ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاریخی شخصیت بنائی کہ جو پرانی تاریخی ریکارڈ ہے، سیکولر بھی اور اسلامک بھی، دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے ایک بنگال کے ایک اسکالر تھے، بڑے اسکالر تھے، جنہوں نے بہت اسٹڈی کی سارے ریلیجنس کی، اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پروفٹ محمد ایک ہسٹوریکل پروفٹ ہیں. اور انہوں نے بہت ہی اچھا جملہ لکھا تھا اپنی کتاب میں جس کو مولانا نے بھی کئی بار نقل کیا ہے کہ واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ اے ٹرولی ہسٹوریکل پروفٹ ٹو بلیو ان.
تو یہ کچھ باتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں، پروفٹ کی فیملی کے بارے میں. تو انشاءاللہ آج اتنا ہی، اور اگلی بار ہم دیکھیں گے سیرت کے کچھ اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا رہنمائی کا سامان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Okay, so we have one very good news to share with everyone. We'll be launching one more new book of Maulana Wahiduddin Khan Sahab. This English book is of the title Living in Hope. It is a translation of a very popular book of Maulana Wahiduddin Khan Sahab, the Urdu book Rahe Band Nahi. And Dr. Saab was just sharing that Rahe Band Nahi was a book that came more than 35 years ago, but it's still very widely read. So today, with the help of the translation, this book, Urdu book Rahe Band Nahi, will be available for English reading segment as well. So I will request Dr. Sani Asnain Saab to release this new book, Living in Hope. مجھے بےحد خوشی ہے اس بک کو ریلیز کرتے ہوئے، لیونگ ان ہوپ، اپرچونیٹیز ایمڈسٹ پرابلمس. یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے مولانا کی، جیسے ابھی ڈاکٹر رجت نے ذکر کیا. مجھے یاد ہے شاید 30 سال پہلے یہ کتاب چھپی تھی، راہ بند نہیں. اور یہ مولانا کا ایک ٹاپک بہت ہی اہم ہے، جس میں وہ راز حیات، رہنمائے حیات، کتاب زندگی، اس طرح کی کتابیں جو کہ بہت ہی معروف ہوئی ہیں، خاص طور سے راز حیات، تو اسی سبجیکٹ کا یہ حصہ ہے، اور بہت ہی اہم کتاب ہے. آج کل لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، خاص طور سے جو پینڈیمک وغیرہ کی وجہ سے. تو یہ کتاب بہت ہی اہم ہے آج کے اس ماحول میں. تو میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں اس کو ریلیز کرتے ہوئے، اور جن لوگوں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کو پبلش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اب آپا کچھ باتیں کریں گی مولانا کی لائف اور ان کی زندگی کے ارلی ایسپیکٹس کے بارے میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں مولانا صاحب کے کچھ بچپن کے زمانے کی باتیں، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی جوائن کرنے تک، اور اس کے بعد دارالمصنفین میں جو ان کے وقت گزرے، اور اس دوران جو جب میں صرف 5 سال کی تھی جب میں جماعت اسلامی جب مولانا نے جوائن کیا اور ہم لوگ رامپور گئے، تو اس وقت میں نے کیا سمجھا اور میری کیسے تربیت ہوئی اس دوران، تو وہ میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو والد صاحب بالکل ڈیفرنٹ تھے، جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بالکل ان کی الگ سوچ تھی، الگ طریقہ تھا ہر معاملے میں. تو سب سے پہلے یہ ہوا ان کے ساتھ کہ جب والد کی وفات ہوئی تو وہ بہت ہی زیادہ خاموش ہو گئے، جبکہ شاید مشکل سے 5 سال کے رہے ہوں گے. تو بہت ہی خاموش ہو گئے. پہلے بہت بولتے تھے، تو بس ہر وقت چپ رہتے. جب تھوڑا بڑے ہوئے تو سامنے باغ تھا، دریا تھی، پل تھا، تو کھیت وغیرہ تھے، تو وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے چپ چاپ خاموش سوچا کرتے تھے. ایک بار میں نے پوچھا کہ کیا سوچتے تھے، کیا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر؟ کہنے لگے میں کسی چیز کی تلاش میں تھا، میں کسی چیز کی تلاش میں تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز کی میں تلاش میں ہوں. وہی چیز بعد میں وہ حق کی تلاش، خالق کی تلاش بن گئی. تو ابتدا میں یہ ہوا کہ ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. عید، یہاں تک کہ گاؤں میں تو پہلے زمانے میں صرف عید بقرعید میں ہی نئے نئے کپڑے بنتے تھے، تو بچے بہت انتظار میں رہتے تھے کہ اب عید آئے گی، نئے نئے کپڑے بنیں گے.
تو وہ جو ہیں ان سے کہا جاتا کہ کپڑا پہننے کے لیے نیا، تو کہتے ارے پہن جائے گا پہن جائے گا. ان کو کوئی دنیا کی چیزوں سے بچپن سے ہی شوق نہیں تھا. اس طریقے سے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھے. تو زیادہ تر وقت اپنا وہی نیچر میں گزارتے. تو جب چونکہ والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے کافی حالات خراب ہو گئے تھے، تو دادی ہماری بہت چیزیں کرتی تھیں، جیسے سبزیاں گھر میں اگا لیتی تھیں، بکریاں پال لیتی تھیں، اس طرح کے کام کرتی تھیں. تو بکریاں پالنے کے لیے ایک آدمی تھا اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن جیسے بچے ہوتے ہیں نا بہت شوق میں، تو لے کے بکری کو چلے جاتے ہیں. تو بکری کو لے کے جاتے تھے جہاں کھیت میں، باغ میں، جنگل میں، تو وہ پھر وہی ہو جاتا تھا نیچر کا ماحول. تو کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بکری چرائی ہے. بکری چرانے کا مطلب ہے کہ نیچر میں ان کا وقت گزرا ہے. نیچر میں یہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا پولوشن نہیں ہوتا، کسی قسم کی جو انسانی تمدن میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. نیچر بالکل اپنی نیچر پر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سیٹ کر دیا ہے. اب مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتے تھے کہ ایک چڑیا ہے، اب اس پر کسی نے کنکری پھینک دی، وہ اسی طریقے سے جا کے دوسرے ڈال میں بیٹھ کے چہچہانے لگے گی، کوئی بھی اس کے اندر نگیٹیوٹی نہیں ہوگی. ایسی اب کسی پھل کا درخت ہے، اب بچے جیسے اب گاؤں میں آم کے پیڑ ہوتے تھے، اب بچے پتھر مارتے تھے، تو وہ ایسا کچھ نہیں کہ وہ پتھر کے بدلے میں مطلب وہ پھل دیتا تھا. تو یہ سب چیزوں پر وہ غور کرتے تھے. سورج روشنی دے رہا ہے، کوئی بل نہیں ہمیں دے رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے. تو اس طریقے سے وہ انسانی آبادی سے دور اور نیچر سے قریب اپنے وقت گزار رہے تھے. جبکہ ہماری اس زمانے میں جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، بہت لوگ ہوتے تھے، وہی گھریلو باتیں، تقریبات ہوتی تھیں، شادی کی تقریبات ہوتی تھیں، لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، دنیا کی باتیں. لیکن ان کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو وہ جو چیز تلاش کر رہے تھے اس وقت ان کے انکانشس لیول پر تھا، وہ جو چیز کی تلاش میں تھے. بعد میں جب بعد میں انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ تلاش جو ہے وہ حق کی تلاش بن گئی. تو اب چونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ خاندان میں کہا جاتا تھا کہ ایک بچے کو مدرسے میں ڈالنا چاہیے تاکہ وہ عالم بنے اور جو بھی مذہبی معاملات ہیں، شریعت کے معاملات ہیں، اس میں وہ گائیڈ کر سکے. تو ہمارے خاندان میں زیادہ تر لوگ انگلشی اسکول میں پڑھ رہے تھے. تو چونکہ مولانا کے والد نہیں تھے تو ان کو لوگوں نے سوچا کہ ان کو ڈال دیتے ہیں مدرسے میں. تو وہاں پر ایک قریب میں ایک مدرسۃ الاصلاح تھا، وہاں پر انہوں نے داخلہ کرا دیا ان کے ایک چچا نے. تو وہاں پر اچھی مدرسۃ الاصلاح کے اس زمانے میں بہت اچھے ٹیچرز ہوتے تھے، اچھی پڑھائی ہوتی تھی. اور مدرسۃ الاصلاح ایک ہی شاید ایسا مدرسہ ہے جس میں پورا قرآن پڑھایا جاتا ہے. اور وہ بھی جو مولانا امین حسن اصلاحی قرآن پڑھاتے تھے، جو کہ خود بھی مفسر قرآن ہیں، اور ان کی کتاب کئی جلدوں میں ہے تدبر قرآن کے نام سے. تو ان سے انہوں نے قرآن پڑھا. تو اس طریقے سے وہاں اچھی پڑھائی ہو گئی، وہاں کی لائبریری بھی بہت اچھی تھی. تو مولانا اسی زمانے سے اسٹیٹس کوئس تھے، کوئی چیز بھی بدلنا نہیں چاہتے تھے. مثال کے طور پر وہاں پر ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ایک دن کسی وجہ سے کچھ مرمت کا کام رہا ہوگا، کچھ کام رہا ہوگا، تو انہوں نے کمرہ بدل دیا. تو وہاں سے روتے ہوئے آئے، شاید 10-12 سال کے رہے ہوں گے، کہ میرا کمرہ بدل دیا ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا. تو اسی طرح آخر وقت تک ایسی رہے. ان کا جو کمرہ تھا، جو یہ نظام الدین کا کمرہ ہے، 40 برس اس میں رہے، لیکن کوئی فرنیچر نہیں، کوئی چیز اس میں بدلی نہیں گئی. شاید وہ اس وقت بچپن میں تو انکانشس لیول پر تھا، بعد میں وہ کانشسلی انہوں نے یہ بات ڈسکور کیا کہ یہ سب ڈسٹریکشن ہے.
روز نئے نئے فرنیچر بدلنا، روز نئی نئی چیزوں کو خریدنا اور نئے نئی تقریبات میں جانا، یہ سب ڈسٹریکشن ہے۔ ہر وقت سوچتے رہتے تھے اور فکر کرتے رہتے تھے، اور جہاں کوئی نئی بات دماغ میں آتی تھی اس کو لکھ لیتے تھے۔ میں نے ہر وقت ان کو پڑھتے دیکھا یا لکھتے دیکھا۔ دادی تو ہماری بتاتی ہیں کہ جب چھوٹے تھے، جب کچھ بھی قلم کاغذ بھی گھر میں نہیں تھا، ایک دم بچپن کی بات ہے، تو وہ ایک کوئلہ ہی لے کے دیوار پر ہی لکھتے تھے۔ تو یہ بائی برتھ ان کے اندر یہ ٹیلنٹ تھا۔ بعد میں مسلسل لکھتے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب راستہ چلتے تب بھی پڑھ رہے ہوتے۔ ان کے بڑے بھائی کہتے کہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، کسی دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، چل رہے ہوں، مسلسل پڑھتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری لائبریری انہوں نے پڑھ ڈالی تھی۔ تو پھر جب مدرسے سے نکلے تو انہیں لگا کہ یہ تو بہت ہی ٹریڈیشنل علم تھا، اور وہ جب ہمارے خاندان کے لوگ جو کہ انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے، تو جو ویسٹرن ایجوکیشن جو آئی تھی، تو وہ سوال طرح طرح کے پوچھتے تو وہ جواب نہیں دے پاتے تھے۔ تو ان کو بہت ہی وہ لگا کہ میں نے کیا پڑھائی پڑھی ہے جو میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے انگریزی پڑھنا شروع کیا، خود سے انگریزی پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 10-20 سال لگ گئے انگریزی پڑھنے میں، کیونکہ کوئی ٹیچر تو ہوتا نہیں، تو خود ہی پڑھتے تھے ڈکشنری کی مدد سے۔ تو بلکہ ان کے بڑے بھائی کہتے تھے کہ بڈھا طوطا کیا پڑھے گا، کیونکہ جو ماحول ہم لوگوں کا ہوتا ہے اس میں کوئی ڈسکریج ہی کرتے ہیں، انکریج نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں، عمر سے کوئی نہیں ہے، آدمی محنت کر کے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اتنی کمانڈ حاصل کر لی کہ اس میں جب ٹرانسلیشن کرتے تھے انگلش سے اردو، تو وہ اتنا اچھا ٹرانسلیشن ہوتا تھا کہ ایک جامعہ میں ایک پروفیسر تھے، پروفیسر سوز، تو وہ کہتے تھے آپ ہم لوگ، وہ انگلش کے ہی پروفیسر تھے، وہ کہتے تھے آپ ہم سے بھی اچھا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو محنت آدمی کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جماعت اسلامی کا دور کیسے شروع ہوا؟ تو جماعت اسلامی، ہم لوگ تو زیادہ تر گاؤں میں رہتے تھے، لیکن مولانا کے بڑے بھائی جو ہیں عبدالعزیز خان، وہ وہاں وہاں شہر میں انہوں نے بزنس کرتے تھے، وہاں ان کا گھر تھا، تو وہاں وہ چلے جاتے تھے، اور وہاں پر بہت اچھی ایک لائبریری تھی دارالمصنفین جو علامہ شبلی نے قائم کی تھی۔ تو وہاں جا کے لائبریری میں بیٹھے رہتے تھے۔ صبح ہی سب سے پہلی انٹری مولانا کی ہوتی تھی، اور سب سے لاسٹ میں وہ نکل کے آتے تھے باہر۔ دن بھر بیٹھ کے پڑھتے تھے، گھر سے کھانا کھا کے چلے جاتے، نہ کوئی لنچ باکس نہ کوئی کچھ، دن بھر پڑھتے رہتے۔ کبھی کبھی تو چکر آ جاتا، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب تعبیر غلطی میں لکھا ہے۔ تو اسی دوران ان کو ایک کتاب مولانا مودودی کی ملی، خطبات۔ تو خطبات انہوں نے پڑھی تو بہت ہی ذرا نیریٹو انداز میں ہے، ایموشنل انداز میں، تو اس میں ان کو بہت، اس عمر میں ان کو اچھا لگا، ان کو کوئی مشن کی تلاش تھی، تو اس سے بہت متاثر ہوئے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے نکلے، تو دیکھا کہ ایک آدمی خطبات کی ایک کاپی ہاتھ میں لیے جا رہا ہے۔ تو بس وہ آدمی بالکل اجنبی تھا، بس اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ بہت دور وہ چلا گیا، وہاں پر شہر کے کنارے ایک جامع مسجد تھی، وہاں وہ گیا، وہاں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی جو ہے شاید اکیلا تھا، یا شاید اکیلا ہی تھا وہ، اور خطبات لے کے بیٹھ گیا، اس کو پڑھنے لگا۔ تو اس میں مولانا بھی شامل ہو گئے اس میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے انفارملی جماعت اسلامی کو جوائن کر لیا، اور جو کام بھی کرتے وہ اتنا زیادہ دل و جان سے کرتے کہ اس کی لٹریچر کو پھیلانے کے لیے، کہ لوگوں نے ان کو ناظم ضلع بنا دیا۔ اب وہ مینجمنٹ کا ایک وہ تھا، کام تھا، تو اب جیپ بھی لی جانے والی تھی کہ جیپ لے کر وہ جگہ جگہ اس مشن کو پھیلائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو جماعت اسلامی میں اس کے جو وہ تھے ابو اللیث صاحب، جو ابو اللیث صاحب تھے، وہ کل ہند
امیر تھے جماعت اسلامی کے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر لکھنے کی بہت صلاحیت ہے، تو ان کو یہاں مینجمنٹ کے کام میں ان کو نہیں آپ انگیج کیجیے، ان کو اعظم وہاں پر رامپور میں اس وقت جماعت اسلامی کا آفس تھا، تو وہاں پر ان کو بلا لیا اور زندگی کے ایڈیٹر کی حیثیت سے وہاں پر وہ لکھنے لگے۔ تو وہ اتنی محنت سے وہ لکھتے کہ لوگ ان کے مضامین کو بہت زیادہ پسند کرتے، اور وہاں دو کام ہوا، ایک تو وہاں کی لائبریری بہت زبردست تھی، تو وہاں کی لائبریری میں بیٹھتے صبح ہی صبح، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں تو چھوٹی ہی تھی لیکن وہ صبح صبح بالکل اس کے فجر کے ٹائم اماں کو اٹھاتے سویرے فجر سے بھی پہلے کہ میرا ناشتہ بنا دو، وہ ناشتہ بنا دیتی، پھر وہ ناشتہ کر کے فجر کی نماز جا کے وہیں پڑھتے جماعت اسلامی کی مسجد میں، تو پھر وہاں دن بھر وہاں رہتے، پھر شام کو ہی وہاں سے آتے، تو ساری کتابیں جو تفسیر پر کتابیں تھیں، جتنی بھی آتھینٹک جو سورس بکس تھیں، سب انہوں نے وہاں پر پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں جو کتابیں رہ گئی تھیں وہ آ کے بعد میں دارالمصنفین میں پڑھی، تو ساری سورس بکس جو تھیں وہ سب پڑھ ڈالیں۔ تو جب وہ پڑھنے لگے تب ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو جماعت اسلامی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹیلی نہیں کر رہی ہے، تو قرآن و حدیث میں یہ جو انہوں نے دین کا جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا ہے کہ سب کچھ جو ہے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ڈیولپ کیا ہے، تو وہ قرآن و حدیث سے نہیں نکلتی۔ قرآن و حدیث میں تو ایک اسپریچول آئیڈیالوجی نکلتی ہے، ہمارا اصل تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا سے اپنا تعلق استوار کریں، خدا سے تعلق بنائیں، ایک پاکیزہ زندگی اختیار کریں اور آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ ان کو لگا کہ یہ تو بالکل اس قرآن اور حدیث سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو پھر انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دیا، اور اس کی جو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ تعبیر کی غلطی میں آپ کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پھر وہ رامپور، پھر وہ اعظم گڑھ چلے آئے۔ ہم لوگ بڈھریا آئے وہاں پر گاؤں میں، اور مولانا جو ہیں وہ اعظم گڑھ شہر میں چلے گئے، کیونکہ ان کو ہر وقت وہ چاہیے ہوتی تھی، لائبریری ان کو چاہیے ہوتی تھی، تو اعظم گڑھ شہر میں چلے گئے۔ جب ہم لوگوں کو کبھی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ آتے 1-2 دن کے لیے، پھر وہ واپس چلے جاتے۔ تو یہ زمانہ ان کا ایسا گزرا کہ حق کی تلاش اتنی شدید ہو گئی تھی کہ وہ کہیں بھی نکل جاتے تھے۔ تو ایک بار اسی حق کی تلاش میں وہ چلے گئے لاہور، شاہ گنج سے گاڑی پکڑی، اس وقت وہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، شاہ گنج سے گاڑی پکڑ کے لاہور چلے گئے۔ اب لاہور گئے تو پتہ چلا یہاں تو کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے، یا نہ جیب میں پیسہ، وہ بہت ایک لمبی داستان ہے، وہ بڑی مشکل سے وہاں سے واپس آئے۔ تو پھر ایسے کہیں بھی چلے جاتے تھے حق کی تلاش میں، تو آخر کار ایک بار ان کو یہ حق کی تلاش ہو گئی، اور وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اعظم گڑھ کی جامع مسجد میں، اور وہاں پر یہی کہہ رہے تھے، بائبل میں یہ الفاظ آئے ہیں، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں۔ تو اس قدر بے چینی، اس قدر پریشانی تھی کہ حق کی تلاش کی، کیونکہ وہ ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے اسلام کیا ہے۔ وہ جو ٹریڈیشنل جو کلچر تھا مسلمانوں کا، وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا تھا، وہ خود اسلام کو ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تمام کتابوں کو پڑھا اور خود اسلام کو سمجھا، اور اس کے بعد انٹیوشن کے ذریعے سے انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ یہی سچائی ہے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ اسلام کا کلمہ پڑھا، اور ان کا تھا کہ بہت ہی سوچی سمجھی ایک ویل کنسیڈرڈ رسپانس ہمیں ہر بات میں دینا چاہیے، ایک پرنسپلڈ لائف ہمیں گزارنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہر معاملے میں ان کے پرنسپلز تھے،
اور پرنسپل کے آگے وہ کبھی اس کو سرنڈر نہیں کرتے تھے، چاہے ہم لوگوں کو کچھ بھی پریشانی ہو، کوئی بھی جو ان کا ایک پرنسپل مثال کے طور پر تھا سمپل لائف، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ، تو وہ ہم لوگوں کو اسی طریقے سے رکھتے تھے۔ رامپور میں ہم لوگ اتنی زیادہ سادہ زندگی گزارتے تھے کہ کوئی وہاں کام کرنے والا نہیں تھا۔ جب اماں بہت پریشان ہو جاتی تو کیونکہ اماں جس گھر سے آئی تھی وہاں تو بہت کام کرنے والے تھے، تو ان کو یہ ہو رہا تھا کہ ان سے نہیں اتنا کام ہو رہا ہے، تو ابا سے کہا کہ کوئی کام کرنے والا چاہیے۔ کہنے لگے تم تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، جو حضرت فاطمہ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انہوں نے ایک سرونٹ کے لیے کہا تھا رسول اللہ سے، تو رسول اللہ نے کہا تم تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں رکھا، تو چاہے سمپل لائف کا یہ ایسا وہ تھا کہ وہ ہم لوگ اس کی سب سے زیادہ میری مدر اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی پرائس پے کر رہے تھے۔ تو لیکن ہم لوگ میری مدر بھی ایسی تھی کہ وہ کچھ کہتی نہیں تھیں، جو کہتے تھے والد صاحب اس کو مان لیتی تھیں، تو اس وجہ سے زندگی گزرتی رہی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ کبھی انہوں نے کسی بات میں جھگڑا نہیں کیا، کسی بات میں انہوں نے تنقید نہیں کی، جو وہ کہتے تھے اس کو مان لیتی تھیں۔ تو کیونکہ وہ خود دیکھ رہی تھی کہ یہ اس قدر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہیں، سوچ میں غرق ہیں، اللہ کی یاد میں غرق ہیں، تو وہ ان سے ہم کیا ڈیمانڈ کریں۔ تو ایک بار رامپور کی بات ہے، ایک تھے وہاں پر ڈاکٹر وکیل احمد، تو ان کی بیوی نے ایک بار اماں سے کہا کہ آج ہم نے وحید بھائی کو دیکھا بالکل جیسے مجنوں۔ تو وہ نہ خود اپنے لیے کچھ کرتے تھے، کبھی نہ کنگھی کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے، سب کپڑے پر ایک بار میں نے پریس کر دیا ہے، یہ دلی کی بات ہے، تو کپڑا ایسے ایسے کر دیا کہ کیوں تم نے پریس کیا۔ تو وہ ہر چیز کو وہ ڈسٹریکشن سمجھتے تھے کہ جہاں ہم نے یہ سب کام کیا تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ، ہماری سوچ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پوری زندگی گزاری، اور ہمارے یہاں ایک ہی سبزی بنتی تھی۔ تو ایک بار ہمارے پڑوسی آئے، ان کو راشدہ آپا نام تھا ان کا، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے ایک سبزی پکانا، تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنے یہاں یہی کریں گے۔ تو اس کو طعام واحد کہتے تھے مولانا، ایک کھانا۔ تو انہوں نے ایک ہفتے تک وہ طعام واحد چلایا، تو پھر ان کے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ طعام واحد تو نہیں چلے گا، اب تم طعام خالی رہے گا، واحد نکال دو، مطلب صرف کھانا رہے گا، واحد مطلب سنگل ایک کھانا، تو وہ نکال دو۔ تو ہم لوگ کپڑے کیسے پہنتے تھے بچپن میں، ایک ملیشیا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا بھی ہے کہ نہیں، تو ملیشیا جو ہے وہ کھدر سے بھی موٹا ہوتا ہے، تو ملیشیا کا ایک پورا تھان لے آئے، ہلکے سے رنگ کا، بالکل پلین، اس میں ہلکا رنگ تھا کوئی، کہنے لگے سب کے 4 جوڑے بنا دو۔ ہم 3 بہنیں تھیں، تو اماں نے سب کے 4 جوڑے سی دیے۔ اب ہم لوگ وہی پہنتے تھے، تو محلے کی اور لڑکیاں کہنے لگیں کہ ان کا یونیفارم ہے۔ تو ایک بار ابا چلے گئے اعظم گڑھ اپنے بھائی کے ہاں، تو اماں نے پرنٹ کا ایک کپڑا خریدا عید میں، تو ایسا خوشی ہوئی کہ پرنٹ پہن کے ایسا خوشی ہوئی کہ آج تک اس کا ہمیں یاد ہے۔ تو اعظم گڑھ چلے جاتے تھے، اور پہلے زمانے میں یہ موبائل اور فون یہ سب تو سہولتیں تھیں نہیں، تو کوئی خط میں نہیں آتا تھا، 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد آتے تھے، تو کہتے تھے نو نیوز از گڈ نیوز۔ بس اماں ہم لوگوں کو لے کر وہاں رہتی تھیں، تو ہم لوگ کوئی آؤٹنگ نہیں، کچھ نہیں، بالکل گھر میں رہتے تھے، زیادہ تر قرآن پڑھتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے، بہت سارے چیپٹرز میں نے یاد کر لیے تھے۔ تو مولانا کی جو سزائیں تھیں وہ بھی بہت ہی ناول قسم کی ہوتی تھیں، تو کہتے تھے جب ہم لوگ کوئی غلطی کرتے تو کہتے تم لوگ 50 رکعت نماز پڑھو، 100 رکعت نماز پڑھو، اور ہم لوگ رو رو کر نمازیں پڑھتے تھے۔
تو ہماری پڑوسی آئیں, کہنے لگیں کہ چچا میاں تو زبردستی خشوع و خضوع کرا دیتے ہیں, مطلب آدمی بہت ہی اسپرٹ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو آنسوؤں کے ساتھ پڑھتا ہے نا, کہتے تھے زبردستی خشوع و خضوع کرا دیتے ہیں. تو اصل میں کیا تھا کہ ان کے کہنے اور کرنے میں کوئی فرق نہیں تھا. اگر وہ دوسروں سے سمپل لائف کہہ رہے ہیں رہنے کے لیے تو خود بھی اسی پر رہیں گے, چاہے گھر میں کسی کو پریشانی ہو یا نہ پریشانی ہو. ان کے جو اصول تھے وہ اصول کے پکے تھے. ایک بار ہمارے بڑے بھائی جو ڈاکٹر ظفر الاسلام خان, تو انہوں نے ایک کتاب مولانا کی لائبریری سے لے کر, رامپور کی بات ہے, وہ انہوں نے کسی دوست کو دے دی. اب ابا کوئی کتاب اپنی چھونے ہی نہیں دیتے تھے, تو جب ان کو پتہ چلا, وہ اس وقت رہے ہوں گے 12 سال کے 13 سال کے, تو ان کو اتنا سمجھ میں آیا نہیں ہوگا, انہوں نے دے دیا. تو ابا نے کہا ابھی کتاب لا کے مجھے دو. جب وہ گئے دوست کے یہاں لینے کے لیے تو دوست کہیں چلا گیا تھا, پتہ چلا دوسرے دن آئے گا. تو وہ گھر میں آئے نہیں ڈر کے مارے. پھر وہ گئے کسی مسجد میں جا کے وہاں رہے. دوسرے دن جب وہ دوست آیا تو وہ کتاب لے کر آئے. اب وہ 24 گھنٹے میں اماں ابا دونوں ہی بہت پریشان تھے. پہلی بار شاید انہوں نے گلے لگا لیا بھائی صاحب کو, کیونکہ وہ تو بالکل ہی ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے. پیمپرنگ تو آخر وقت تک وہ پیمپرنگ کو منع کرتے رہے, کیونکہ پیمپرنگ سے کہتے تھے بچے بگڑ جاتے ہیں. تو ہماری پڑوس میں ایک تھی کہ جب ثانیہ چھوٹے تھے, ثانیہ رامپور میں ہی پیدا ہوئے, تو پڑوس میں تھی, تو کہنے لگیں بس یہ ثانیہ کے ان کو نام بھی رکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی, تو شاید بابو کہے جاتے رہے ہوں. تو ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے ابا, تو اماں نے کہا آپ نے ابھی تک نام نہیں رکھا ہے, کتنے دن کے ہو گئے یہ. تو قرآن میں وہ ثانی اثنین زما فی الغار آیا, تو ابا نے کہا یہ رکھ دیتے ہیں. تو اماں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو کہتے تھے کہ یہ ابا بچے کی آواز تو آتی ہے ابا, لیکن ابا کی آواز تو آتی نہیں, بیٹا کوئی آواز ہی نہیں آتی. تو وہ اس پر انہوں نے ایک بات کہی تھی. کسی نے یہ کہا کہ آپ بچوں کا خیال نہیں رکھتے, تو انہوں نے کہا میری زندگی ایک حاصل شدہ زندگی ہے, جبکہ بچوں کے متعلق نہیں معلوم کہ وہ اسلام کو حاصل ہوں گے یا کوئی انہیں اچک لے جائے گا. مطلب اسلام کا مطلب دین کا کام کریں گے یا نہیں کریں گے کچھ نہیں معلوم. میں تو کر سکتا ہوں تو میں فل ٹائم اسی میں اپنا لگاؤں گا. مطلب پدرانہ حقوق اور پدرانہ محبت میں فرق کرتے تھے. بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے پوری رہنمائی کی. اور جیسے مثال کے طور پر میں نے BA میں جب داخلہ لیا پرشین آنرس میں, تو جب میں آئی اور گھر میں بڑی خوشی بتایا کہ میں نے پرشین آنرس لیا ہے, تو وہ کہنے لگے پرشین پڑھ کے کیا کرو گی, فوراً جاؤ, گرمی کا موسم تھا, فوراً جاؤ اور جا کے انگلش آنرس لو. تو مجھے اسی وقت نہ کھانا نہ پانی, اسی وقت مجھے واپس بھیجا کہ جا کے انگلش آنرس لو. تو اس طریقے سے ایسے موقع پر رہنمائی کرتے تھے, لیکن بلا وجہ بیٹھ کے جیسے وہ ہوتی ہے برائے محبت, وہ سب نہیں کرتے تھے. ان کو پاس اس کا ٹائم ہی نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد وہی ہم لوگ اس کے بعد پھر بعد میں بتائیں گے. ابھی تو یہ ہے اعظم گڑھ کا کہ وہاں پر زیادہ تر ٹائم ان کا دارالمصنفین میں گزرتا تھا اور پورا ٹائم مطالعہ کرتے رہتے تھے. اس کے بعد وہاں سے لکھنؤ گئے, اس کے بارے میں پھر بعد میں بتائیں گے. With the question and answer session, I request all the viewers to please mention your location when you post your questions and comments. آپ پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے پروفیسر نجمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے. انہوں نے لکھا ہے
Jazakallah for the book Living in Hope. May Allah reward everyone involved in translation of the book. مس عائشہ عبداللہ نے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپا آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ مولانا کو اجر عظیم دے. انہوں نے بہت آسان طریقے سے یہ سکھایا کہ ہم کیسے اپنے مائنڈ کو یوز کر سکتے ہیں اللہ کو ڈسکور کرنے میں. دین کو امپلیمنٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا, کنٹینیوٹی نہیں آتی تھی لائف میں, پر اب بہت فائدہ ہو رہا ہے. آپ اب میں سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ واز مولانا سو فوکسڈ آن ہز ورک اینڈ نیور الاؤڈ ڈسٹریکشنز ٹو ڈیریل ہم, اینڈ ہاؤ کین وی ورک لائک دیٹ؟ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کو شاک لگا تھا, کیونکہ والد صاحب کو جو ہمارے دادا تھے وہ بہت زیادہ مانتے تھے, تو 5 سال کا بچہ ایک دم سے اچانک والد کا انتقال ہو گیا تو ان کو ایک شاک لگا. شاک نے ان کو بہت زیادہ سیریس, بہت زیادہ سنسیئر بنا دیا. ورنہ وہی ہوتا کہ لوگ خاندان کے جو سب بچے ہوتے ہیں, ہم بچے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتے, ان کے ساتھ وقت گزارتے. اس زمانے میں کیا کیا ہوتا تھا, بیت بازی ہوتی تھی, ہر طرح کی ہنسی مذاق یہ سب باتیں ہوتی تھیں, سارے رشتہ دار آتے تھے, جمع ہوتے تھے, تو یہی سب کرتے. لیکن وہ چلے جاتے تھے کیونکہ ان کا دل نہیں لگتا تھا کہیں, تو وہ چلے جاتے تھے نیچر میں اور اپنا پورا ٹائم اسی نیچر میں. اس کا ہمارے پاس ایک تصویر بھی ہے, جو گاؤں کا جو پل ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو گہرے گھنٹوں گھنٹوں وہاں گزارتے تھے اور پورا دیکھتے تھے کس طریقے سے سورج اپنے ٹائم سے نکل رہا ہے, کس طریقے سے سارے پیڑ پودے اگ رہے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, پانی بہہ رہا ہے. تو یہ سب جو نیچر تھا اس کا انہوں نے بہت ہی گہرا مطالعہ کیا. اس کا اثر ان کے اوپر پڑا, کیونکہ اگر وہ انسان ہیومن سیٹلمنٹ میں رہتے تو اس کا اثر پڑتا, لیکن وہ نیچر میں رہے, ان کو نیچر نے شیپ کیا. نیچر میں کوئی نگیٹیوٹی نہیں ہے, نیچر میں بہت زیادہ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں, تو اس کا پورا اثر ان کے اوپر پڑا. اب بہت زیادہ انہوں نے نیچر پر لکھا ہے, تو یہی مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت مسلسل ان کو ملی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں مجھے تلاش کریں. وہ بیسیکلی ایک ٹروتھ سیکر تھے. جب ہم ٹروتھ سیکر بن جائیں گے تو خدا کی ہمیں ہدایت ملے گی, اور خدا کی گائیڈنس میں ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکور کریں گے. Appa, I would like to add, because Maulana has spoken and written a lot about how to beat distraction. One of his famous, he often used to repeat a simple quote that simple living and high thinking is the sure short way to save yourself from distraction. In fact, he's written that simple living and high thinking are interrelated. If you adopt a simple lifestyle, then that will help you in cultivating a high thinking. In fact, he used to say that if you conduct a survey, or you will find that people of good health are those who have adopted a simple lifestyle. So it is also a fact that distraction is a deadly killer. And distraction usually happens because people spend their resources like time, money, energy into non-serious matters. And the only way Maulana used to say that you can kill distraction is by pursuing intellectual development. He used to say that that is only possible when you do intellectual exchange, you do thinking, contemplation, you read books of thinkers and scholars. In fact, the first verse that was revealed to Prophet was Iqra, which means to read. So in Islam, there is a lot of importance given to reading. Prophet also said that if you want to seek knowledge and you need to travel,
then travel even if you are required to go to China. So there is a lot of emphasis in Islam in seeking spirit. If you are a seeker, you will definitely reach to the truth. So one of the sure short way of distraction is to have intellectual pursuits and adopt a simple living, and that we saw from Maulana's life. आपा एक ये सवाल भेजा है सद्दाम हैदर साहब ने कानपुर से. उन्होंने लिखा है, हाउ डू वी मैनेज आवर सेल्व्स इफ समबडी ट्रबल्स अस. इसके बारे में बताएं. आप दे दीजिए. आपा मुझे याद आ रहा है मौलाना ने एक बार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी. ही सेड दैट इफ़ यू आर डिस्टर्ब्ड बाय if you are disturbed by external events, then it is not the fault of the oppressor, it is your fault. If you have close bond with God and if you are near to God, then these external events will not bother you and you will be unmoved. So he said that develop bonding with God, develop your nearness to God, and then all these external events will stop bothering you. There is one very important thing he said, that a successful person is one who lives in troubled waters, who lives in a disturbed water like an undisturbed fish. So this was very important. And I remember there is one hadith also where Prophet said that there are three kinds of people whose invocations are accepted and not rejected. The first is a just ruler. The second is a fasting person, provided he or she has not broken her fast till the appointed time. And the third is the victim, whose invocations goes beyond the clouds and the gates of the skies are open. And God Almighty says that by my honor, I will surely help you, even if there is a little delay. So in any probability, I think a person who's troubled, who thinks that he's a victim, there's a glad tiding for him. Firstly, that his prayer will be answered, maybe not in the manner that he is wanting, but God will surely answer his helplessness, the prayers that he will make in helplessness. And secondly, as Maulana said, that we get troubled because our nearness to God, our bonding with God is low. We need to increase that, and then external events will look very trivial and they will stop bothering us. So this was a very important advice by Maulana Sahab. आप ये एक और सवाल है, ये सवाल भेजा है अब्दुल बासित साहब ने लखनऊ से, और उन्होंने लिखा है कि वाई मौलाना यूज टू फोकस सो मच ऑन यूनिलैटरल एडजस्टमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. असल में मौलाना ने कुरान को, हदीस को, प्रॉफिट की सुन्ना को, सहाबा के उसवा को तो बहुत ही ज़्यादा गौर से पढ़ा था और उस पर पूरा अमल करते थे. हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब यूनिलैटरल एडजस्टमेंट ही करते थे. बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि एक बार मिसाल के तौर पर, ये तो मौलाना की किताबों में बहुत सारे वाक़यात हैं, तो सबसे बड़ा तो सुलह हुदैबिया है जिसके ऊपर मौलाना ने बहुत कुछ लिखा है. तो वो कहते थे कि जैसे एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने बाकायदा शेर लिखा, उसके हर कपलेट जो था, जो राइम करते हैं ना, उसमें मुज़म्ममन अलैना, आप मुज़म्मम आपका नाम रख दिया. मुज़म्मम का मतलब होता है कंडेमनेबल पर्सन, और आपका नाम था मोहम्मद, प्रेज वर्दी. तो लोगों ने आगे कहा कि आपको ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे ऐसे शेर, क्योंकि वहाँ पर जो शेर हैं वो लोग एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते थे, वही कम्युनिकेशन का ज़रिया था. तो कहा कि ऐसे ऐसे शेर वो लोग लिख रहे हैं, मुज़म्मम कह रहे हैं आपको. तो आपने कहा कि मेरा नाम तो मेरे माँ बाप ने मोहम्मद रखा है, तो मैं अगर वो मुज़म्मम कह के अब्यूज़ कर रहा है
تو وہ مذمم پر جائے گا, میرے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ میرا نام تو محمد ہے. تو اسی طریقے سے ہر موقع پر ہمیں ریزن آؤٹ کر لینا چاہیے. اور مولانا کہتے تھے کہ کوئی سائیکولوجیکل اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو وہ اس کا ریٹیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی فزیکل کوئی پرابلم ہے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے, اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر پولیس کو بلانا پڑے گا, لیکن زیادہ تر سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں اور اسی میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں. انہوں نے ایسے کہہ دیا, انہوں نے ویسے کہہ دیا, تو وہ ہم اس پہ کچھ بھی ایسا جواب تلاش کریں پرافٹ کی اس ٹیچنگز کے مطابق, قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق, کہ قرآن میں یہ ہے کہ ہم کو ہر ایک کا ویل وشر بننا ہے, خیر خواہ بننا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے گھر میں جب ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کو پیچھے تھوڑی پڑ جاتے ہیں, ان کو اس کا اس میں جواب نہیں دیتے, کہ اگر بچے نے کچھ کہہ دیا تو وہ بھی وہی کرے گا, ماں باپ بھی وہی کریں گے. لیکن کچھ ان کو سمجھانے کے انداز میں جواب دیا جاتا ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے, کہتے ہیں بچہ ہے, ٹھیک ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا, سمجھ لے گا. تو اسی طریقے سے ریزن آؤٹ کرنا ہے, ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے انداز میں سوچنا ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. جیسے رسول اللہ اور آپ کے اصحاب جو ہیں اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. وہ دشمن جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا تھا جنگوں میں, آپ کو اپنے شہر سے نکالا تھا, آپ کے بائیکاٹ کیا تھا, بھوکے وہاں رہتے تھے, طائف میں آپ کو اوپر پتھر مارے تھے, ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ان کے امتی ہیں, تو ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہی ہے, ہم مولانا جو ہے ہر بات میں قرآن و حدیث کو دیکھتے تھے. آخر وقت تک کوئی بات ہوتی تھی کہتے تھے وہ قرآن کی تفسیر اٹھاؤ وہ پڑھو, وہ قرآن کی تفسیر اٹھاؤ وہ پڑھو. تو وہ کسی بات میں قرآن اور حدیث ان کے لیے کسوٹی تھی, اس کے آگے نہیں جاتے تھے وہ. تو وہی آپ کو بھی کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرح سے آپ کو جنت میں جگہ ملے, آپ کے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں, تو آپ کو اسی اسوے پر چلنا پڑے گا. Apa, I wanted to add and share the example that Maulana often shared with everyone, and it's nothing less than a miracle. Unilateral adjustment is nothing but less than a miracle. Maulana often used to give example of Hudaybiyah Treaty, but I wanted to share with everyone that the conversation that ensued between Hazrat Umar bin Khattab with Prophet and Hazrat Abu Bakr. And there is a great lesson because Hudaybiyah Treaty, as we all know, was a one-sided treaty, and companions considered it as a humiliation. And you can understand by this conversation that Hazrat Umar had with Prophet. So he goes to the Prophet and says that, are you not the true prophet of Allah? And Prophet said to Umar, of course, Umar, I am. Then Umar asked him that, are we not on right and our enemies on the wrong? And Prophet said that, of course, we are on the right. And then Hazrat Umar said to the Prophet that, why are we signing this treaty under pressure? So Prophet replies to Hazrat Umar that, I am the messenger of Allah and he is my supporter. But then Hazrat Umar didn't stop there. He still questioned Prophet and he said that, didn't you say that we will do the Umrah? So Prophet asked Umar that, did I mention you the year? And Umar said, no, you did not mention the year. So Prophet said to Umar that you will certainly do the tawaf. But Hazrat Umar was so disappointed that after this he goes straight to Hazrat Abu Bakr and he repeats the same question that Hazrat Abu Bakr, is he not the true prophet? And he said, of course he is the true prophet. Then he asked that, are we not on the right and the enemy on the wrong? And Hazrat Abu Bakr said that, of course we are on the right.
And then he says that why are we signing this treaty then? So Hazrat Abu Bakr says that, O Umar, he is the messenger of Allah. Obey his commandment. By Allah, he is right. Then Hazrat Umar again questioned Abu Bakr that didn't he say that we will do the Umrah? So Hazrat Abu Bakr said to Umar that we will certainly do the tawaf, but he didn't mention it this year. Now you can see from this conversation that it was clearly a case of unilateral adjustment that Prophet did, and it was not very well received by the close companion Hazrat Umar bin Khattab and the other companions. But soon after, Surah Al-Fath was revealed, and God said that truly we have granted you a clear victory. And Prophet said that this verse has been revealed to me and I love it more than the world. And we all know that what happened after Hudaybiyah Treaty, Mecca was conquered without force. And Maulana rightly said that Hudaybiyah Treaty was not just a treaty, it was planning, and it can be rightly called as Hudaybiyah planning. So adjustment is not something which is a submissive attitude, as many people think it is, surrendering. It is a wisdom, it is an attitude of wisdom. If you do adjustment, then you can continue your journey of life. But if you do not adjust, then your journey of life is halted either temporarily or permanently. So it's a great example from the life of Prophet for entire humanity that unilateral adjustment is nothing less than a miracle. आपा अगला सवाल लेना चाहूँगा. ये सवाल लेने से पहले एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा आपा, जो साजिद अहमद खान साहब ने नागपुर से भेजा है. उन्होंने लिखा है, आपा आपके लेक्चर ने मुझे शॉक्ड कर दिया है. आम हालात में अगर कोई फादर अपने ख़ानदान के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करे तो ज़्यादातर केसेस में फैमिली में अपने फादर के साथ वो नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है. आप लोगों के साथ ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मौलाना साहब के लाइफस्टाइल ने आपको पॉजिटिव बनाए रखा? इसके बारे में बताएं. मैं भी इस बात को सोच रही थी कि इतनी सख्ती करते थे और उसके बावजूद हम लोग जो है हर बात अब्बा की मानते थे, और अम्मा भी कुछ नहीं कहती थी. जबकि अम्मा जिस घर से आई थी तो बहुत सारे लोग काम करने वाले थे और बिल्कुल एक सर्वेंट के बगैर भी उन्होंने पूरा काम करती थी, थक जाती थी बिल्कुल. और एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि रामपुर जा रहे थे 1-2 महीने के लिए, तो वो पॉपकॉर्न होता है वो टीन में भर भर के रख के चले गए. हम लोग छोटे थे, कहने लगे ये खा लेना. अब हम लोग तो बच्चे थे, हम लोगों को तो हजम हो गया होगा, और अम्मा को वो हो गया, बवासीर हो गई, पाइल्स हो गए बहुत ज़्यादा. बरसों बवासीर से परेशान रही. लेकिन वो बहुत ही ड्राई, उसका जो होता है ना नेचर ड्राई होता है, तो वो बरसों परेशान रही. फिर उसके बाद उनकी बहन हज करने जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके दुआ कीजिएगा काबे का गिलाफ पकड़ के. तो उन्होंने वहाँ दुआ किया, तब जाके उसमें उनको कम हो गया. तो अच्छा तो तब भी नहीं हुआ. लेकिन मुझे जो बहुत ही अजीब बात लगती है कि उसके बावजूद वो अब्बा की शिकायत नहीं लगाती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया. तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के दिल में मोहब्बत डाल दिया हो, क्योंकि ऐसा होता नहीं आम तौर पर कि इतनी सख्ती करें. मेरी बहन की शादी हुई, दूसरे-तीसरे दिन की बात है. एक मैं पिंक कलर की एक साड़ी ले आई थी उनके लिए, तो वो पहन के आई तो अब्बा गुस्सा हो गए, ये कौन सा रंग है, जबकि अभी 2-3 दिन हुआ शादी हुई थी. बस उसी वक्त उन्होंने वो साड़ी उतार के रख दी, फिर कभी उसको नहीं पहना. तो हर मामले में ऐसी ही सख्ती करते थे. लेकिन हम सब लोग अब्बा का पूरा ख्याल रखते थे, और शायद ये समझते रहे हों कि वो इतना ज़्यादा
قابل ہیں, اتنا زیادہ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں, ان کا ہم لوگ خیال رکھنا ہے, یا یہ مجھے بھی پتہ نہیں, یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دیا تھا کہ ہم لوگ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. آپ کا یہ کامنٹ ہے, ان کا نام کلیئر نہیں ہے, انہوں نے لکھا ہے نیچر سے قریب, اللہ کی تخلیق پر غور و فکر اور تلاش, جستجو سے حصول تک کا سفر مولانا کی زندگی کا نچوڑ رہا. عامر موری صاحب نے شری نگر سے سوال بھیجا ہے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے آپا ہاؤ ون کین گو تھرو دا پروسیس آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اس کے بارے میں گائیڈنس دیں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہم مولانا کی زندگی سے سمجھتے ہیں, اس میں ایک تو ہے غور و فکر, مسلسل سوچتے رہنا. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے سینئر صحابی تھے مسلسل غور و فکر کرتے تھے, قرآن کی آیتوں کو لے کر کے غور و فکر, کائنات کی جو نشانیوں کو لے کر غور و فکر, اور دوسرے مطالعہ, کتابوں کا مطالعہ, اور تیسرے ڈسٹریکشن بالکل نہیں. اگر ڈسٹریکشن ہوگا, آپ کتنا بھی پڑھیں گے لکھیں گے, وہ ڈسٹریکشن ہوگا تو وہ کانسنٹریشن ختم ہو جائے گا اور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں. تو وہ مسلسل وہی ان کی زندگی تھی, وہی لکھنا پڑھنا, ڈسکشن کرنا. کوئی آ جاتا ایسا ملنے والا جو ان کی باتوں کو سمجھتا تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے. ایک بار مجھے یاد ہے, جو ہم پرانے گھر میں جمعیت بلڈنگ میں, ایک آدمی آیا اور وہ رات بھر بیٹھا باتیں کرتا رہا. تو میں نے کہا رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہے, آپ سوئے نہیں؟ تو وہ باتیں کر رہا تھا تو وہ بھی باتیں کر رہے تھے, وہ علمی بات ہی ہوتی تھی, علمی ڈسکشن ہی ہوتا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس آدمی کو کہیں جانا تھا, اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی ٹھہرنے کی, تو وہ یہاں آ گیا تھا. تو یہاں کچھ کہتے نہیں تھے کسی کو کچھ منع نہیں کرتے تھے کسی کام سے. اگر وہ بات کر رہا ہے تو کر رہا ہے, اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ اب میرا وقت ہو گیا سونے کا, تو وہ اس سے بات کرتے رہے. کوئی قابل آدمی آ جاتا تھا, پڑھا لکھا, سنجیدہ, انٹیلیجنٹ, تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے. آپ یہ سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کی تلاش کا کون سا زمانہ تھا مولانا کا, اور کس عمر میں تھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ خدا کی تلاش کا جذبہ جو تھا وہی وہاں سے نکلنے کے بعد, مدرسۃ الاصلاح سے نکلنے کے بعد کا یہ دور ہے, جب انہوں نے کافی کتابیں پڑھی دارالمصنفین میں. تو اس وقت ان کو اصل میں وہ بہت ہی کانٹرڈکشن کا شکار ہو گئے تھے کہ مدرسے میں سے پوری تعلیم حاصل کر کے نکلے ہیں اور کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. مثلا ایک سوال تو مجھے جیسے یاد آتا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اسلام میں سیکنڈری ریشنلزم ہے, پرائمری ریشنلزم نہیں ہے. اب ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, تو کہیں ان کو لگا کہ جب میں نے پوری پڑھائی پڑھ لی ہے تو مجھے جواب کیوں نہیں میں دے سکتا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے سارا پڑھائی شروع کی. وہ بہت ہی اتنا زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ وہ جتنا وہ سمجھتے تھے اتنا ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ پورا دل لگا کے اس میں دل و جان سے پڑھتے تھے. نہ اس وقت کھانا نہ پانی, تو اس وقت وہ اتنی گہرائی سے اس کو پڑھتے تھے, گہرائی سے باتوں کو پکڑتے تھے. تب انہوں نے لگا ہوگا کہ جو ہمارا جو مذہب ہے, نماز روزہ یہ سب جو ہے, یہ تو بالکل فارم ہے, بس ہم ٹائم ہو جاتا ہے ہم فارم کو دہرا لیتے ہیں, اس سے ہمیں کچھ اسپرٹ تو ہمیں مل نہیں رہی ہے, کوئی خدا سے کنیکشن ہمیں ہو نہیں رہا ہے. تو وہ تلاش کا جذبہ تھا. پھر وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے, شاید وہی 22 سے 23 سے 24 سال کے رہے ہوں گے. تو بہت زیادہ ادھر ادھر گھومتے رہتے. تو اسی زمانے میں لاہور چلے گئے تھے, تو کہیں بھی جنگل میں چلے جاتے, کہیں بھی چلے جاتے. تو اب کچھ ڈیٹیل انہوں نے اپنی اس میں بایوگرافی میں کچھ لکھا ہے. تو پھر آخر میں جب ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے وہ اصلی خدا مل گیا ہے جو میرا کریٹر ہے, میرا رب ہے, میرا سسٹینر ہے,
تو اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میری آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا پوچھے گا, یہ سب انہوں نے, وہ کہہ رہے تھے صرف ریزن سے سب کچھ نہیں ملتا, بلکہ ایک انٹیوشن ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے وہ جواب آتا ہے, تو تب ہمیں اس میں 100% کنوکشن ہوتا ہے. کیونکہ ریزن تو بہت ساری چیزوں کو اس کو ریفیوٹ کر دیتا ہے, کہ کوئی دوسرا ریزن نکال دیتا ہے, لیکن جو انٹیوشن ہوتا ہے وہ اس کو آدمی ریفیوٹ نہیں کر سکتا. تو بائی انٹیوشن, کیونکہ انسان کی فطرت ہی میں خدا پیوست ہے. خدا نے جب پیدا کیا انسان کو تو اپنے ساری چیزیں جو ہیں, کہتے ہیں جنت و جہنم, خدا اور سارا کچھ خدا نے بتا کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ ہماری سب کانشس میں ہے. اسی سب کانشس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے, اور مطالعے کے ذریعے سے, غور و فکر کے ذریعے سے, اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے ذریعے سے. تو اس طریقے سے ہمیں ہر آدمی کو اس کا کریٹر مل سکتا ہے, بس اس کو اس کی تلاش کرنی ہے سچے دل کے ساتھ, اور پھر اس کو جب وہ مل جائے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, پھر ڈیویٹ نہیں کرنا ہے, جس کو قرآن میں صراط مستقیم کہا گیا ہے, پھر اسی راستے پر چلتے رہنا ہے. پاپا یہ سوال دلی سے فراز خان صاحب نے بھیجا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج انڈیپینڈنس ڈے ہے 15 اگست, تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مولانا کا کیا ریلیشن تھا ود ہز مدر لینڈ. اس پہ اگر کچھ آپ بتا سکیں. مدر لینڈ کو تو وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ بھئی انسان کی یہ شرافت ہی کا تقاضا ہے کہ جہاں پیدا ہوا ہے, جہاں سے اس کو سب کچھ مل رہا ہے, سارے فائدے اس کو مل رہے ہیں, جو اس کا وطن ہے, تو اس سے تو محبت ہونی ہی چاہیے. تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے, تو اتنا زیادہ ان کو لگاؤ تھا انڈیا سے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے. ایک بار کہتے ہیں کہ ایک بار کسی نے کہا کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں, مسلمانوں کو لگاؤ نہیں ہوتا اپنے ملک سے, وہ تو مکہ مدینہ سے لگاؤ کرتے ہیں. تو سوامی چدانند نے کہا کہ سن لو, میرے اندر دیش بھکتی کی کمی ہو سکتی ہے, تمہارے اندر دیش بھکتی کی کمی ہو سکتی ہے, لیکن مولانا کی دیش بھکتی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے, کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا. تو وہ اتنا زیادہ مطلب دعائیں کرتے تھے, آخر وقت تک وہ دعائیں کرتے تھے سب کے لیے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. میں کہتی تھی کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو میں کہتی تھی ایسے غلط کام ہو رہا ہے, کہتے تھے سب کے لیے دعا کرو, سب کے ویل وشر بن کر رہو, اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. بلکہ آپا آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مولانا کا یہ ایک خواب بھی تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ میرا ڈریم ہے کہ میں ایک انڈیا کو, اپنے انڈیا کو اسپریچول سپر پاور کی پوزیشن میں دیکھوں. اور کئی بار ان سے کوشچنس کیے جاتے تھے, تو جیسے ایک باری JNU میں بھی ایک پروگرام تھا, مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, اور جو ہال ہے وہ ایک دم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور کافی مسلم اسٹوڈنٹس تھے. تو انہوں نے مولانا کو کہا کہ ہم مائنورٹی میں ہیں اور ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ یہ جو ٹرم ہے جو آپ کہتے ہیں مائنورٹی میں ہے, یہ بہت غلط ہے, آپ اس سے نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوتی ہے. میں ایسا نہیں سوچتا. میں اپنے آپ کو انڈین مانتا ہوں, جیسے ہی میں اپنے آپ کو انڈین مانتا ہوں میں آٹومیٹکلی میجورٹی میں آ جاتا ہوں. تو آپ لوگ بھی آپ ایسے سوچئے کہ آپ انڈینز ہیں تو آپ آٹومیٹکلی میجورٹی میں ہیں. اور وہ آخری وقت میں بھی انہوں نے, جب ان کو پدم وبھوشن ایوارڈ بھی ملا, تو انہوں کا یہی میسج تھا کہ میں انڈیا کو ایک اسپریچول سپر پاور دیکھنا چاہتا ہوں. تو مولانا کا بے پناہ پیار تھا مدر لینڈ سے. آپا فراز خان صاحب کا ہی ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ there is in chapter 38 verse 83 it is mentioned that Satan says that by your honor I will lead them all astray except for those among them who are your chosen servants. So question is, who are these chosen servants? اس کے بارے میں بتائیں.
اصل میں قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات کو بنایا تھا، سارا پاور جنات کے پاس تھا، لیکن جنات نے بہت بلڈ شیڈ کیا، بہت فساد مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ تو جب انسان کو بنایا تو ابلیس جو تھا وہی جنات کا سردار تھا، تو وہ بہت غصہ ہو گیا کیونکہ سارا پاور انسان کو دے دیا گیا، جس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی پولیٹیکل ٹائٹل نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب ایک با اقتدار مخلوق۔ تو وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے آگے جھکنا ہے سب کو، سارے فرشتوں سے کہا انسان کے آگے جھکو، تو فرشتے تو جھک گئے لیکن وہ نہیں جھکا، کہنے لگا میں سپیریئر ہوں، مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے اور ان لوگوں کو تو مٹی سے بنایا ہے، تو وہ جھکا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، اور تم جو ہے اس دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک تم کو آزادی ہے، اس کے بعد تم کو جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو اس نے کہا میں تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال کے چھوڑوں گا، الا یہ کہ وہ لوگ جو کہ تیرے مخلص بندے ہیں۔ مخلص کہتے ہیں خالص کر لینا، مطلب اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سلیکٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت جن کو ملے گی۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے لوگوں میں، ہدایت کا مطلب ہے جو ٹروتھ سیکرز ہوں گے، جو اپنی فطرت کو باقی رکھیں گے، جو مسلسل ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اور ان کو انشاءاللہ صحیح راستے پر وہ چلیں گے اور آخرت میں کامیابی ان کو ملے گی۔ آپا یہ کامنٹ آیا ہے محمد عمار صاحب کا دلی سے، انہوں نے لکھا ہے آپا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ دیٹ اٹ از انٹیوشن ناٹ ریزن which makes us truly believe in the existence of God Almighty۔ ایک سوال ہے محمد ادریس لون صاحب کا دلی سے، انہوں نے لکھا ہے آپا مولانا کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ برائے مہربانی ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ایک تو باقاعدہ کتابیں پڑھنے کا طریقہ تھا، کتابیں جو بھی ان کو مل جاتی تھی کہتے تھے میں نے پام ہسٹری سے لے کے اسٹرانومی تک پڑھا ہے۔ وہاں پر ایک آچاریہ نریندر دیو لائبریری تھی لکھنؤ میں، وہ پوری لائبریری پڑھ ڈالی تھی، دارالمصنفین پڑھ ڈالی تھی، پھر جماعت اسلامی میں تھے ان کے پاس بہت کتابیں تھیں، تو وہ پڑھتے ہی رہتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے دماغ میں کچھ آئیڈیا آیا، تو اس آئیڈیا کو پرکھنے کے لیے کہ صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ریزن کے مطابق ہے، تو وہ دوسری کتابیں ریفرنس بک جن کو کہتے ہیں وہ پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس وہ ہے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا، وہ آپ دیکھیں ہر جگہ ان کے نشان ملیں گے۔ تو کبھی کبھی میں دیکھتی تھی رات کو پڑھتے رہتے تھے، میری آنکھ کھلتی تھی تو دیکھا لائٹ جل رہی پڑھ رہے ہیں، تو میں پوچھتی تھی رات کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بتایا کہ اگر کبھی کبھی میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں تو اگر میں اسی وقت اس کو دیکھوں نا کتابوں میں تو میں پھر بعد میں بھول جاؤں گا، تو وہ کتابوں کو دیکھ کر وہ اس پر وہ کرتے تھے کہ وہ آئیڈیا صحیح ہے، ریزن کے مطابق ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے، پھر اس پر لکھتے تھے۔ تو ان کا دونوں طریقہ تھا پڑھنے کا، اسٹڈی فار دا سیک آف اسٹڈی بھی تھی اور یہ ریفرنس بک والا طریقہ بھی تھا۔ آپا ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر زرینہ شکارپور سندھ پاکستان سے، ان کا سوال ہے کہ تفسیر کئی لوگوں نے لکھی ہے، لیکن ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ صحیح تفسیر کون سی ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت پا سکیں؟ تو اس کا کوئی طریقہ ہے جو آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ قرآن شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو کس طریقے سے چاہتا ہے، آپ اپنی زندگی جئیں، کیا خدا کے احکام ہیں، اس کے مطابق اگر وہ تفسیر ہے تو آپ اس کو سمجھیے کہ صحیح تفسیر ہے۔
کیونکہ جیسے ایک تفسیر ہے اس میں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیا ہوا ہے، تو یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آپ کو کسی تفسیر میں قرآن کی آیتوں میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے قائم کیا ہے کہ وہ دنیا میں پولیٹیکل رول قائم کرے، تمام جو احکام خدا کے وہ امپوز کرے بائی فورس، تو یہ ہے نہیں، بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرو، رب والے بنو، کونو ربانین، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرو، جنت کا شوق رکھو، جہنم سے ڈرو، تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ کا اتباع کرو۔ تو جو چیزیں آپ کو لگیں قرآن کے ترجمے سے کہ یہ ہونا چاہیے تفسیر میں، تو وہی آپ اس کو صحیح سمجھیے، اور اگر آپ دوسری تفسیریں پڑھ سکتے ہیں اس کو کمپیئر کرنے کے لیے، اور بہت ساری تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو گرامیٹیکلی ایکسپلین کرتی ہیں، تو وہ جس کو ضرورت ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو تھوڑا ڈیٹیل، بیک گراؤنڈ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ تو آپ خود دیکھ کے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کو کون سی تفسیر پڑھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب's books and other literature is really important in the service of nation. He has poured all the love in his prayers for all the human beings. آخری زمانے میں تو بس یہی کہتے تھے کہ میں تو صرف دعا کرتا ہوں، میں تو لیٹے رہتے تھے نا، اب زیادہ کام کر نہیں سکتے تھے، تو کہتے تھے میں تو صرف دعا کرتا ہوں تم لوگوں کے لیے، میں اسی لیے زندہ ہوں، سب کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ جی، so we will end today's session. Thank you.